میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا میں نے دیکھا انبیاء کا پورا ایک پینل، پورا ایک گروہ بیٹھا، انبیاء کا پورا ایک گروہ تشریف فرما حلقہ بنا۔ میرا ایک امتی ہے جس کی خواہش ہے میں بھی نبیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، چلو برکت ہی حاصل ہو جائے۔ انبیاء تو بہت اونچے ہوتے ہیں، شریعت کی کتب میں لکھا ہے ایک عالم کی مجلس میں آنا، فقط اس کے پاس فقط آ کے بیٹھ جانا، 7 طرح کی برکات اس کو نصیب ہوتی ہیں جو عالم کی محفل میں آ کے فقط بیٹھ جاتے ہیں۔ 7 قسم کی اللہ کی طرف سے برکات کا نزول اس بندے پہ ہوتا ہے جو کسی بعمل عالم کے پاس فقط آ کے، اب سیکھنا سکھانا وہ مرلہ آگے ہے، یہ صرف اس فیض یافتہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو نبیوں کی کیا بہاریں ہوں گی۔ فرمایا پوری ایک جماعت انبیاء کی بیٹھی ہے حلقہ بنا کے، میرا ایک امتی ان کے پاس جانا، چلو برکت نصیب ہو جائے، لیکن اس کو جانے نہیں دیا جاتا کہ تیرا اتنا اونچا مقام نہیں ہے، یہ انبیاء کا گروہ ہے۔ کن کا گروہ ہے؟ انبیاء کا گروہ ہے۔ جملے سنیں کتنی بڑی نیکی اور کتنا بڑا کام کر گئی۔ فرمایا اتنے میں غسل جنابت، سمجھتے ہیں آپ؟ جب بندے پہ غسل فرض ہو جائے تو بس جتنا جلدی ممکن ہو کر لے۔ عشاء کے بعد بیوی اور شوہر کا معاملہ ہوا تو فجر کی نماز تک اسی حالت میں سونے کی اجازت ہے، کوئی اسے الٹ نہ سمجھ لے، فجر کی نماز تک سونے کی اجازت ہے بشرطے کہ اٹھ کے غسل کر کے نماز پڑھ سکے، ورنہ اسی وقت غسل کرنا فرض ہے، 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹھہر کے جب طبیعت اپنے اعتدال پہ آتی ہے، کیونکہ گرم اور ٹھنڈا مکس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ورنہ بندہ بیمار ہو جائے گا۔ تو اب غور کریں، فرمایا انبیاء سے اس کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اتنے میں کون سی نیکی آئی؟ غسل جنابت۔ او یار ناپاک بندہ ہوا، غسل اس نے خود کیا تو اتنی مشکل کیسے دور ہوئی؟ سمجھ آئی ہے کوئی بات؟ آپ لاکھ بار جا کے نہر کے اندر ٹپکیاں کھا کے آئے، خوتے لگا کے آپ پاک نہیں ہوتے۔ آپ کو ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ انبیاء کے گروہ میں جانے کے قابل کیوں ہوا؟ آپ پہ غسل فرض ہوا، آپ پوری رات نہر کے اندر غوطے کھاتے رہے، اللہ کی قسم ہے آپ پاک نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ نے غسل جنابت میں مصطفیٰ کا طریقہ نہیں اپنایا، نہیں سمجھے ابھی بھی؟ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں اگر طریقہ مصطفیٰ لے آئیں، طریقہ مصطفیٰ کے تحت غسل کر لیں تو اب یہ طریقہ مصطفیٰ کتنا اونچا ہو گیا۔ فرمایا انبیاء کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن دھکیل دیا جاتا ہے۔ اتنے میں غسل جنابت جو مصطفیٰ کے طریقے پہ کیا گیا وہ عبادت آئی، اس نے پکڑ کے کہا بیٹھنے دو، یہ دنیا میں مصطفیٰ کے طریقے پہ غسل کیا کر۔ وہ انبیاء کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ انبیاء کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور تو کرو ہمارے آقا و مولا خود کتنے اونچے ہیں، جن کے طریقے پہ ناپاکی کا غسل کرنے والے کا یہ مقام ہو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہا، فرمایا اس کا وہی غسل آیا اور اس بندے کو یوں پکڑا اور لے گیا انبیاء کے پاس، کہا بیٹھنے دو، حضور کے طریقے پہ غسل کرتا رہا۔ پھر وہ نبیوں کے پاس بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ اگر بندہ ساری زندگی ہی مصطفیٰ کے طریقے پہ گزار دے، یہ تو ایک غسل جنابت ہے، اگر اس بندے کی سیرت ہی مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ ہو، چلو مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا، جملہ غور سے سننا، جس کی سیرت ہی مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ ہو، چھوڑ دیں اس کی ذات پات کو، شکل و صورت کو بھی رہنے دیں، امیرت اور غریبت کو بھی چھوڑ دیں، جس کا ایک طریقہ غسل جنابت والا ہو تو اتنا اونچا ہے، نبیوں کے پاس بیٹھنے کے قابل ہے، اور جس کی ساری سیرت سے ہی سیرت مصطفیٰ کی خوشبو جھلکتی ہو۔ مسلمانوں غور تو کرو، وہ بندہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہوگا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا طریقہ حضور کے طریقے پر ہے وہ انسان اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہوگا۔